میں آج تک اس شخص کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ شخص میرے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی بن کر رہ گیا تھا، ایک نا حل سمجھ میں آنے والی پہیلی۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو وہ شخص سوٹ بوٹ پہنے اپنی فیکٹری سے باہر نکلا۔ مجھے تب یہ لگا تھا کہ وہ ایک مغرور اور گھمنڈی سا شخص ہے۔ وہ دیکھنے میں معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا، بس گاڑی کا ہی روب تھا۔ لیکن اکثر جب اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین مجھ سے اپنے جوتے پالش کروانے آتے تو ان کی باتیں سن کر مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ کہتے یہ باس بڑا دیالو ہے، لوگوں کے ساتھ بہت بھلا کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے اس شخص کو دیکھ کر کبھی بھی ایسا نہیں لگا تھا۔ چند دن سے جیسے وہ شخص مجھے دیکھ رہا تھا، میرے لیے یہ بات بھی کوئی معمولی سی نہ تھی۔ وہ جب فیکٹری سے باہر نکلا، اس کے ڈرائیور نے جیسے ہی اس کی بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے اپنا کالا چشمہ اتارا اور مجھے دیکھنے لگا۔ یہ 5واں دن تھا کہ وہ شخص جب بھی اپنی فیکٹری سے واپس اپنے گھر جانے لگتا تو اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنا کالا چشمہ اتار کر کچھ دیر مجھے ضرور دیکھتا تھا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتا اور چلا جاتا۔ میں نے پہلے 2-3 دن تو اس بات کو اتفاق ہی سمجھا تھا، لیکن آج 5واں دن تھا۔ ایسا بھی کیا اتفاق ہو سکتا تھا؟ پھر میں نے غور کیا تو مجھے لگا شاید میں اپنا موچی والا صندوق یہیں کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ شاید اس کی شاندار فیکٹری کی شان میرے معمولی سے حلیے اور میرے موچی والے بکسے سے گھٹتی تھی۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہو سکتی تھی۔ میں تو اس لالچ میں بیٹھ جاتا تھا کہ یہ فیکٹری کافی بڑی تھی، اس میں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے۔ اکثر ہی لوگ مجھ سے آفس جانے سے پہلے اپنے جوتے پالش کروا لیتے، یا کسی میم صاحب کی ہیل والی جوتی اس کے بھاری وجود کے باعث ٹوٹ جاتی تو وہ مجھ سے جڑوا لیتی۔ ان 5 دنوں میں نے دوسری جگہوں کے برعکس یہاں زیادہ پیسے کمائے تھے، ورنہ اپنا بکسا اٹھائے گلی گلی آواز لگانے پر بھی کوئی مجھ سے اپنے جوتے نہیں جڑواتا تھا۔ مارچ کے مہینے میں بھی گرمی اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ میں صبح سویرے ہی اپنا بکسا لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا اور پورا دن میرا مختلف گلیوں اور شاہراہوں پر گزرتا تھا۔ کبھی کوئی گاہک مجھے مل جاتا تھا، ورنہ پورے دن میں بس گزارے لائق ہی کماتا تھا۔ جب گھر پر تھکا ماندہ پہنچتا تو بچے اور بیوی بڑی آس سے مجھے دیکھتے کہ شاید آج میں نے زیادہ پیسے کمائے ہوں، لیکن میرے بھی اختیار میں کہاں تھا۔ میرے 2 بچے تھے، بیوی سب سے پہلے مجھے روٹی کھانے کو دیتی، ہوتا بھی کیا تھا، بس سوکھی روٹی کے ساتھ اچار یا چٹنی۔ لیکن بچوں کو میری بیوی خود کھانا کھلاتی، اور جب اس کی کھانے کی باری آتی تو ہر نوالے کے ساتھ وہ پانی کی گھونٹ بھرتی رہتی تاکہ اس کا پیٹ پانی سے ہی بھر جائے اور میں پیٹ بھر کے روٹی کھا سکوں۔ میں اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا خوش نصیب تھا، وہ بہت صابر اور شاکر قسم کی عورت تھی۔ میں نے آج تک اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں سنا تھا۔ ایک بار میں جب کام کے لیے نکلا تو چلتے چلتے نہ جانے کس راستے پر آ نکلا۔ وہاں ایک بہت بڑی شاندار فیکٹری بنی ہوئی تھی۔ میں شاید راستہ بھٹک کر یہاں پہنچا تھا۔ چل چل کر میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے سستانے کے لیے اسی فیکٹری کے باہر بیٹھ گیا۔ اس فیکٹری کے چوکیدار سے پانی پینے کا مانگا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، پھر اپنے پاس رکھے کولر سے مجھے پانی دے دیا۔ میرا ارادہ تو اس وقت یہی تھا کہ کچھ دیر تک وہیں بیٹھ کر پھر میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے میرے پاس اسی فیکٹری میں کام کرنے آنے والے ملازمین اپنا جوتا پالش کروانے لگے۔ بیٹھے بیٹھے میرے پاس 10 سے 12 افراد نے اپنا جوتا پالش کروایا۔ شام تک تو میں بہت سے پیسے کما چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ آج تو بچوں کے لیے چیزیں بھی لے کر گیا تھا۔ بیوی کے ہاتھ میں بڑے عرصے بعد 1000 کا نوٹ رکھا تو وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر تو میں نے یہی روٹین بنا لی تھی، میں روز وہیں اسی فیکٹری کے باہر جا کر بیٹھ جاتا۔ روز ہی مجھے اچھے گاہک لگ جاتے تھے، لیکن چند دن سے اس فیکٹری کا مالک مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ڈر یہ پیدا ہوا کہ یہ شخص مجھے کہیں یہاں بیٹھنے سے منع ہی نہ کر دے۔ لیکن ایک دن وہ شخص میرے پاس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا میرا جوتا پالش کر دو۔ میں نے جب اس کے شوز دیکھے تو وہ پہلے ہی جگمگ کر رہے تھے، لیکن میں نے پھر بھی انہیں پالش کرتا رہا، اور جب تک میں اس شخص کے جوتے پالش کرتا رہا اس کی نظریں بس مجھی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے جوتوں کی پالش کے دوران 2-3 بار اس مالک کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔
نہ جانے کیوں، لیکن میں اس کی نظروں سے اب نروس ہونے لگا تھا۔ مجھ سے ٹھیک سے اس شخص کے جوتے بھی پالش نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس شخص نے گویا مجھ پر اپنی نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس شخص نے مجھے صرف جوتے پالش کرنے پر ایک پرانا سا 10 کا نوٹ دیا تھا۔ میں نے بڑی حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا۔ وہ فیکٹری کا مالک ہو کر مجھے میری اجرت سے کم پیسے دے رہا تھا۔ میں نے کہا صاحب 20 روپے بنتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں، اسے ہی رکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے اس شخص پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا فیکٹری کا مالک ہے، مجھے 50 روپے دے دے گا، لیکن مجھے وہ پرانا سا 10 کا نوٹ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اگلے ہی روز وہ شخص جب اپنی فیکٹری میں آیا تو ایک کالے رنگ کا شاپر میرے پاس لے آیا اور میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جوتا ہے، میری بیوی کا، اسے سلائی کر دو۔ میں نے شاپر میں سے جوتا نکالا تو دیکھا ایک پرانی سی چپل تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم اسے اچھے سے سلائی کر کے اپنے پاس رکھ لو، میں تم سے واپسی پر لے لوں گا۔ میں نے جوتی کی حالت دیکھ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کا قیمتی لباس، مہنگی گاڑی دیکھ کر اور وہ پھٹی پرانی جوتی دیکھ کر مجھے بڑی حیرت سی ہونے لگی تھی۔ خیر میرا کام ہی جوتا سلائی کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنی پوری محنت سے جوتا سلائی کیا اور بعد میں ایک طرف رکھ دیا۔ وہ شخص فیکٹری کو بند کرنے کے بعد جب جانے لگا تو وہ جوتا لینے کے بعد اس نے مجھے بس 50 کا نوٹ دیا تھا۔ میں نے کہا صاحب 100 روپے بنتے ہیں، جوتے کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کہنے لگا میرے پاس بس اتنے ہی ہیں۔ میں نے بھی کہا جانے دو صاحب، اتنی بڑی فیکٹری کے مالک ہو کر ایک 100 کا نوٹ نہیں ہے غریب کی اجرت دینے کے لیے۔ مجھے اس شخص کی کنجوسی دیکھ کر افسوس سا ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اب تو اس شخص کا معمول سا بن گیا تھا۔ وہ شخص وہی جوتا ہر ماہ میرے پاس لے کر آتا اور کہتا اسے سلائی کر دو۔ مجھے حیرت یہ ہوتی کہ یہ شخص اسی جوتے کو سلائی کے لیے کیوں لاتا ہے، نیا ہی کیوں نہیں لے لیتا۔ جب یہ بات میں نے اس مالک سے کہی تو وہ پہلے تو مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا یہ جوتا بڑا خاص ہے، اگر تمہیں اس کی خاصیت کا اندازہ ہو جائے تو تم اسے کبھی بھی نہ چھوڑو۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی فیکٹری میں چلا گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے جوتے کو بڑے غور سے دیکھا تھا، مجھے تو اس میں کوئی ایسی خاص بات دکھائی نہیں دی تھی۔ بہرحال میں نے وہ جوتا سلائی کر دیا۔ وہ شخص بے حد کنجوس سا تھا، پیسے ہمیشہ کم ہی دیتا تھا۔ میں اس شخص کو بس تعصب سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک ہو کر بھی اس کا حوصلہ غریب کے لیے بہت کم تھا۔ ایک بار میں چھٹی کے دن بچوں کو لے کر سمندر چلا گیا۔ پورا دن بچے سمندر میں نہا کر لطف اندوز ہوتے رہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ مجھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر منت مانگنی ہے، مجھے وہاں لے جائیں۔ میں اسے وہاں لے گیا۔ ابھی ہم وہاں کی سیڑھیاں ہی چڑھ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک باپردہ عورت تھی جس کے بس میں ہاتھ ہی دیکھ پایا تھا۔ سفید دودھیا رنگت کے ہاتھ دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لی تھیں، لیکن جب میری نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو وہی چپل اس نے پہنی ہوئی تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اسے سیڑھیاں اتارنے میں مدد کر رہا تھا۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بیوی بیمار ہے۔ اس شخص کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی میری نظروں کا تعاقب دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں میں بیٹھ کر جوتے صاف کرتا ہوں یہ سامنے بنی فیکٹری کا مالک ہے، لیکن ہے بڑا کنجوس۔ میری بیوی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی، لیکن میں وہیں سیڑھیوں میں ہی بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ شخص بڑی احتیاط سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اسے سیڑھیاں اتار رہا تھا۔ جب اس کی بیوی کی چپل پھر سے ٹوٹ گئی، وہ چڑھ کر بولی اب یہ منحوس پھر سے ٹوٹ گئی ہے۔ وہ شخص فوراً سے کہنے لگا اس چپل کو کچھ مت کہا کرو، اس چپل کی خوش نصیبی کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آج تک تم مجھے بس یہی کہہ کر بے وقوف بنا رہے ہو۔ اس کی بیوی شاید اس چپل سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا جس دن تمہیں اس چپل کا راز پتہ لگ گیا اس دن تم… میرا ذہن اب بھی اسی چپل کی طرف تھا۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے سے معاف ہو چکا تھا کہ اس شخص کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو وہ اپنی بیوی کو ایک جوتا نہیں خرید کر دے سکتا۔ میں ایک غریب موچی ہونے کے باوجود سال میں 2 بار اپنی بیوی کو نئی چپل بنا کر دیتا تھا، ورنہ خرید کر دے دیتا تھا۔ لیکن وہ شخص کیسا عجیب تھا
جو ہر ماہ وہی چپل مجھ سے سلائی کروا کر لے جاتا تھا۔ اب تو اس چپل میں ہر طرف بس سلائیاں ہی نظر آتی تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں کچھ تجسس سا ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ وہ شخص یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ چپل بڑی خاص ہے۔ آخر ایسا بھی اس چپل میں کیا خاص ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن اس شخص کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے اس شخص کی باتیں کچھ راز کی طرح لگنے لگی تھیں۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں لگتا تھا کہ وہ چپل کوئی عام چپل نہیں ہے، اس میں کوئی خاصیت ضرور ہے۔ میں اگلے روز جب اپنا بکسا کھول کر جوتوں کی مختلف رنگوں کی پالش نکال کر رکھ رہا تھا تو اس شخص کی گاڑی آ کر وہیں رکی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ آج وہ پھر اپنی بیوی کی جوتی میرے پاس جڑوانے کے لیے لائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ اس نے ایک کالے شاپر کو میرے سامنے پھینکا، کہنے لگا یہ جوتا جوڑ دو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ سے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا 200 روپے لوں گا۔ میری بات سن کر وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، اتنے میں تو نئی چپل آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تو نہیں خرید لو، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس چپل کی سلائی لگا لگا کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ وہ میرے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، تم یہی تو نہیں جانتے کہ اس چپل میں کیا خاص بات ہے، ورنہ مجھ سے سوال نہ کرتے۔ میں نے کہا آج مجھے بھی تم بتا دو کہ آخر اس چپل میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی اس بات کو جاننے کی خواہش اب شدت پکڑ چکی تھی۔ وہ شخص ہنسنے لگا، کہنے لگا، ہاں ہاں تمہیں بتا دوں تاکہ خزانے کی کنجی تیرے ہاتھ لگ جائے۔ چل اپنا کام کر، آج تجھے اس چپل کی سلائی کے 200 دے دوں گا۔ یہ سن کر ویسے تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چپل کے مجھے 200 روپے وہ کیوں دینے کو تیار ہے؟ وہ شخص جیسے ہی اپنی فیکٹری کے اندر گیا، میں نے اپنا بکسا بند کیا اور وہ جوتا بھی ساتھ لیے وہاں سے اٹھ کر واپسی کے لیے چل پڑا۔ مجھے اب اس چپل کا راز جاننا تھا۔ آخر ایسے بھی اس چپل میں کیا خوبی تھی؟ میں جیسے جیسے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ شخص مجھ سے یہ جوتی تبھی لے گا جب اس چپل کا راز مجھے بتائے گا۔ گھر آ کر میں نے اس چپل کو سلائی لگائی اور ایک کونے میں رکھ دی۔ اپنی بیوی سے کہہ کر میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ جیسے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا باہر کوئی شخص نہ تھا، بس ایک بورا رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی تو گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے جب اس بورے کو کھولا تو حیران رہ گئی۔ میں صحن میں چارپائی بچھائے ہی لیٹا تھا۔ میں آدھی نیند میں تھا کہ جب میری بیوی نے شور مچا دیا، کہنے لگی، سلمان کے ابا ادھر تو آؤ۔ میں نے کوفت سے آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے کہا اب کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگی ادھر تو آؤ۔ اس کی آواز میں بڑی بے یقینی سی تھی، جیسے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کوفت سے اپنی چپل پہن کر مین گیٹ تک پہنچا تو میں بھی حیران سا رہ گیا تھا کہ اس بورے میں مہینے بھر کے کھانے کے سامان کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ سامان 10-15 ہزار کا تھا۔ کون تھا جس نے یہ مہربانی ہم پر کی تھی؟ اور کرنے والا خود غائب تھا۔ میں نے اس بورے کو خدا کی عنایت سمجھا اور گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ اس بورے میں سب کچھ تھا۔ آٹا، دال، چاول کے علاوہ گوشت اور مچھلی تک موجود تھی۔ میں نے بیوی سے کہا، اسے اللہ کا انعام سمجھو اور آج مچھلی بنا لو۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ میرے بچے تو یہ سب دیکھ کر ناچنے لگے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کافی ٹائم سے ہم لوگ صرف اچار چٹنی کے ساتھ ہی روٹی کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ ہاں، جب سے میں اس فیکٹری کے سامنے بیٹھنے لگا تھا تب سے ہمارے گھر دال سبزی بھی بن جاتی تھی، لیکن گوشت، مرغی، مچھلی کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ آج بڑے عرصے بعد پیٹ بھر کر ہم نے مچھلی روٹی کھائی تھی۔ میری بیوی کھانا کھانے کے بعد نماز کے ساتھ خوب سارے نوافل بھی پڑھنے لگی۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ادا کر لوں، آج اس نے ہمیں اپنے انعامات میں سے نوازا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ شکر گزار عورت تھی۔ رات کو بڑی گہری نیند آئی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا بکسا اٹھایا اور اسی فیکٹری کا رخ اختیار کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جو مجھ سے جوتے پالش کروانا چاہتے تھے، مجھے وہ رش دیکھ کر حیرت ہی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنا بکسا رکھا وہ جلدی جلدی جوتے پالش کرنے لگا۔ آج ایک اور عجیب بات میرے ساتھ ہو رہی تھی، وہ یہ کہ مجھے لوگ پالش کرنے کے 20 کی بجائے 50 روپے دے رہے تھے۔ آج تو میرے لیے گویا عید کا دن تھا۔
2 گھنٹے میں کام نپٹا کر پیسے گنتی کر رہا تھا جب وہ شخص غصے سے میرے پاس آ کر چنگھاڑتے ہوئے بولا، کہاں مر کھپ گئے تھے کل تم؟ میری بیوی کی چپل واپس کرو۔ وہ اس قدر غصے میں تھا جیسے میں نے نہ جانے کیا خزانہ اس سے لے لیا ہو۔ میں تو کل والی بات یکسر بھول چکا تھا۔ پھر مجھے اچانک سے یہ یاد آیا کہ وہ چپل تو میں اپنے گھر ہی پر بھول آیا تھا۔ پہلے تو میں اسے سب بتانے لگا تھا کہ وہ چپل میں اپنے گھر بھول آیا ہوں، لیکن پھر میری عقل نے مجھے ٹوکا دیا کہ یہ غلطی مت کرنا، ورنہ تو یہ شخص کبھی تمہیں چپل کا راز نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا، پہلے تم مجھے اس چپل کا راز بتاؤ، پھر ہی میں تمہیں وہ چپل دوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص تو آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا۔ کہنے لگا، شرافت سے مجھے میری چپل واپس کر دے، ورنہ تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے اس جارحانہ رویے پر میں ششتر سا رہ گیا تھا۔ بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھ کر میرا گریبان اس سیٹ کے ہاتھوں سے چھڑوانے لگے۔ جس قدر وہ غصے میں تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سچ میں جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ ضرور اس چپل میں کچھ خاص ہے، جو یہ شخص اس ٹوٹی چپل کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے اس سیٹ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا کہ شرم نہیں آتی غریب موچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ وہ کہنے لگا، اس خبیث انسان سے کہو کہ میری چپل واپس کرے۔ میں نے کہا، وہ چپل بہت ٹوٹ چکی تھی، کئی بار یہ شخص مجھ سے وہ چپل کی مرمت کروا چکا تھا اور مجھے پیسے بھی کم دیتا تھا، اس لیے کل مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے کچرے میں پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہارا دماغ تو درست ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میری وہ چپل پھینکنے والے؟ مجھے میری چپل کہیں سے بھی واپس لا کر دو، ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس سیٹ کو دینا چاہا کہ یہ رکھ لو، نئی چپل خرید لینا، لیکن وہ تو اس بات پر آمادہ ہی نہ تھا۔ کہنے لگا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے وہی چپل چاہیے، مجھے اس کچرے دان پر لے کر چلو۔ اس کی بات سن کر لوگ اسی پہ چڑھ دوڑے، کہنے لگے، تم کیا پاگل شخص ہو؟ تمہیں 1000 روپے مل رہے ہیں اور تمہیں وہ پرانی چپل چاہیے؟ ایک شخص نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ شخص اپنے بال نوچنے لگا، کہنے لگا، وہ چپل کوئی عام چپل نہ تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں بس اسے اس کچرے دان کے پاس لے جاؤں، وہ خود ڈھونڈ لے گا۔ اب تو میری دلچسپی اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ میں اسے ایک کچرے دان کے پاس لے گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر گھن آنے لگی تھی جب وہ پینٹ کوٹ پہنے کچرے کے ڈھیر پر جا کر وہ اپنی ٹوٹی چپل دیوانوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس گھر چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا میری بیوی بہت خوش تھی۔ مجھے بتانے لگی کہ اس نے کمیٹی ڈالی تھی جو پہلی ہی اس کی نکلی ہے، اور اس کمیٹی کا اصول تھا کہ وہ لکی کمیٹی کے نام سے ڈالی گئی تھی۔ جس کا پہلی کمیٹی میں نام نکل جائے اسے دوبارہ پیسے بھرنے نہیں پڑیں گے، اور وہ میری بیوی کی نکل آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ یہ سن کر تو میں بھی بہت خوش ہوا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، پورے 50,000 کی وہ کمیٹی نکلی تھی۔ ہم غریبوں کے لیے تو یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میرا بھی کام چل نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگنے لگا تھا یہ سب کچھ اس چپل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاید وہ چپل کوئی کرامتی چپل ہے، کیونکہ جب سے وہ میرے گھر رکھی تھی ہمیں کوئی مفت کا راشن دے گیا تھا۔ 50,000 کی کمیٹی بھی نکل آئی تھی۔ میرے پاس گاہکوں کا رش لگنے لگا تھا۔ دوسری جانب اس سیٹ کی حالت پاگلوں والی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی فیکٹری پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ اس کی فیکٹری روز گھاٹے میں جا رہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ کچرے سے بس اس جوتے کو تلاش کرتا رہتا تھا، کہتا تھا اس جوتے میں خزانہ چھپا ہے، اگر وہ جوتا مجھے نہ ملا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے لگا شاید وہ جوتا جو پہنے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ ایک بار رات کا اندھیرا تھا، مجھے واش روم جانا تھا۔ مجھے اندھیرے میں کوئی بھی چپل نظر نہیں آئی تو میں نے وہی چپل پہنی اور واش روم جانے لگا، لیکن میرے پاؤں میں بہت زور سے کچھ چبھا تھا۔ جب میں نے اس چپل کی طرف دیکھا تو میری حیرت سے چیخ ہی نکل گئی۔ اس چپل کا درمیانی حصہ چمک رہا تھا۔ جب میں نے وہ چپل بیچ میں سے کاٹ کر دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے اندر ہیرے چھپائے گئے تھے۔ وہ شخص ہیروں کی سمگلنگ کرتا تھا اور اپنی بیوی کی چپل کو ایسا شو کیا ہوا تھا جیسے وہ چپل کوئی معجزاتی چپل ہے۔ جب اس کی بیوی اسے پہنے گی وہ امیر ہوتا رہے گا۔ امیر تو وہ ہو گیا تھا، لیکن ناجائز کام سے۔ میں نے وہ ہیرے پولیس کے حوالے کر دیے کیونکہ حرام کی کمائی میں سکون نہیں ملتا۔
جو اس شخص کو کبھی میسر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے ہر وقت بیمار ہی رہتے تھے۔ میری روزی روٹی کا بڑھنا اللہ کی عنایت تھی، چپل کی کرامت ہرگز نہیں تھی۔ میری بیوی کی شکر گزار طبیعت تھی جس نے میرے رزق کو کھول دیا تھا۔ میرے پاس آج بھی گاہکوں کا رش تھا، گھر میں ہر نعمت موجود تھی۔ وہ شخص اپنی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے پکڑا جا چکا تھا۔ اس کی فیکٹری، بنگلہ سب ہی بک چکا تھا، کیونکہ حرام کی کمائی بہت دیر نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو حلال اور جائز کمانے اور کھانے کی توفیق دے، آمین۔